السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج انشاءاللہ حج کے موضوع پر بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی دو تین باتیں اور بھی۔ ایک تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو احتجاج چل رہا ہے وقف ترمیمی قانون کے لیے، 3 دنوں کے لیے انہوں نے روکا ہے۔ وہ جو کشمیر میں حملہ ہوا اور کئی بے قصور لوگ مارے گئے، بلا شبہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی معصوم کا خون بہایا جائے۔ معصوم ہیں، اجنبی لوگ ہیں، گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، اسلام کا یا قرآن کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا۔ کسی نے ایک انسان کو بلا قصور اگر قتل کیا ہے، ایسا ہے جیسا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے، انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور کوئی آدمی کسی ایک انسان کا جان اگر بچاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلا وجہ کسی کی جان لی جائے اور کسی کو مارا ستایا جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 دنوں کے لیے اپنے اس تحریک کو، احتجاج کو روکا ہے۔ احتجاج کے ان کے جو پروگرام تھے، پھر کل سے پرامن احتجاج۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو احتجاج کر رہی ہے پرامن، کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ اس لیے احتجاج کر رہی ہے کہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے ظالمانہ قانون ہے، ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعصب کی بنیاد پہ وہ قانون بنایا گیا ہے، اور اوقاف کی جائیداد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور حکومت کیا چاہتی ہے؟ مسلمان خاموش رہیں، ہم نے قانون بنا دیا ہے، ہم کو قانون بنانے کا حق ہے، خاموش رہیں۔ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی اسلام کی تعلیم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ ایک آدمی ہم پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے،
ہم آواز بلند نہ کریں، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کوئی ظلم کر رہا ہے دفاع کرو، جتنا آواز اٹھا سکتے ہو آواز اٹھاؤ، اس لیے کہ ظلم پر خاموش رہنا حرام ہے، خواہ ظلم کہیں بھی ہو رہا ہو، پارلیمنٹ میں ظلم ہو رہا ہو، حکومت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہو، انفرادی سطح پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم پہ خاموش رہنا حرام ہے۔ آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف، ورنہ پھر جو چاہیں قانون بناتے رہیں گے وہ۔ تو بہرحال فی الحال آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہلگام کے مسئلے کو لے کر 3 دنوں کے لیے اس احتجاج کو روکا ہے، لیکن بیانات کی جہاں تک بات ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے کہ جمعہ میں لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا قانون ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں حج کے موضوع پر آج بات کرنا ہے انشاءاللہ۔ حج کے موضوع پہ کیوں بات کرنا ہے؟ اس لیے بھی کہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ ویسے حج کے اعمال تو ذی الحج کے 8، 9، 10، 11، 12 میں ہی ادا کیے جائیں گے، لیکن احرام جو حج کے لیے لازم ہے، کوئی آدمی شوال المکرم کی پہلی تاریخ سے اگر باندھنا چاہے احرام تو اجازت ہے، باندھ سکتا ہے، لیکن یکم شوال سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے نہیں باندھ سکتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ یکم شوال کے بعد اگر آدمی چاہے احرام باندھنا، اور احرام ان 2 چادروں کو کہا جاتا ہے، لیکن 2 چادروں کے اوڑھ لینے سے احرام نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ حج کی جو کئی قسمیں ہیں، قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے، کسی ایک کی نیت سے آدمی چادریں اوڑھ کے جب نیت کر کے لبیک پڑھتا ہے اب وہ محرم ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام سے پہلے جو چیزیں حرام نہیں تھی، احرام باندھ لینے کے بعد کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں، کسی نے احرام اگر باندھ لیا ہے، نیت کر لیا ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، اپنے بال، جسم کے بال کو نہیں اکھاڑ سکتا ہے، اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات نہیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو پہلے جائز تھیں، آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے یہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہوتی، حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے محرم، یعنی اس پر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ تو یہ احرام باندھنے کی اجازت جو ہے یکم شوال سے شریعت نے کہا۔ کوئی آدمی پہلے کے زمانے میں حج کے لیے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے بھی جاتے تھے، دوسرے ذرائع بھی تھے، کافی وقت لگ جاتا تھا، لوگ پہلے احرام باندھ لیا کرتے تھے، اب تو خیر فوراً جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حج کے ایام، شوال المکرم کی جو ہے آج 26 تاریخ ہے، اب یہ شوال المکرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، پھر ذی قعدہ کا مہینہ آئے گا، پھر اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آئے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب حج کے قافلے بھی روانہ ہو رہے ہیں، خود کرناٹک سے، بنگلور سے بھی غالباً 28 یا 29 اپریل سے قافلے روانہ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی ہوں گے جنہوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کے سفر پہ جا رہے تھے، ان کے لیے بھی، اور جن پر حج فرض ہے اور اب تک حج نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی یہ بیان ہے تاکہ وہ بھی ارادہ کریں۔ آپ جانتے ہیں حج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن حج بھی ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پہ 5 چیزوں پہ رکھا گیا ہے۔ شہادت و اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات تو شہادت، توحید، کلمہ، آدمی وحدانیت کا اقرار کرے،
اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اگر صاحب مال ہے تو نماز تو ہر ایک کے لیے، امیر غریب ہر ایک کے لیے نماز ہے، لیکن زکوٰۃ جو مالدار ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، ایسی روزہ ہر ایک کے لیے روزہ ہے، اور حج صاحب استطاعت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ حج کے معاملے میں بہت ہی افراط و تفریط ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، نفل پہ نفل حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، پوری دنیا گھوم رہے ہیں لیکن حج کے سفر پہ جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے نا، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پچھلے قوموں سے کہا کہ ایک دن میرے علم میں ہے جو ہفتے میں سب سے اہم ترین دن ہے، تم انتخاب کر لو، لیکن اور دوسری قوموں نے انتخاب کیا، کسی نے ہفتے کا، کسی نے اتوار کا، کسی نے کسی اور دن کا، لیکن یہ جمعہ جو ہے اللہ نے مسلمانوں کے مقدر میں اسلام کے لیے رکھا تھا، تو اللہ نے یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اور جمعہ کے دن میں خاص طور سے یہ جو خطبہ رکھا گیا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خطبہ تو اصل میں وہ عربی زبان میں ممبر پہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر اصل میں جمعہ نہیں ہے، اور عربی زبان میں ہی وہ خطبہ بھی کہنا چاہیے جو حالت حاضرہ، لیکن اگر حالات حاضرہ اور ضروری باتیں اگر عربی زبان میں آپ کے سامنے کہی جائیں کچھ بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے علماء نے کہا ٹھیک ہے وہ عربی زبان میں مختصر خطبہ پڑھ لیں تاکہ وہ فرض جو ہے جمعہ کا واجب ادا ہو جائے۔ الگ سے جو ہے جمعہ کا دن ہے، لوگ تیار ہو کے آ رہے ہیں، وضو اور غسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ذہن متوجہ ہے جب ایسے موقع پر اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو ان کو ایسی بات سنائی جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ اس بیان کا مقصد اصل میں اصلاح معاشرہ ہے نا، یا کچھ اور مقصد ہے؟ اس بیان کا مقصد یہی تو ہے کہ ہماری زندگی میں جو کمی ہے، خامی ہے، جو غلطیاں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں اور ہم اس کی اصلاح کر لیں، یہی تو مقصد ہے نا۔ یہاں سے قرآن اور حدیث کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، کس لیے آئینہ دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھ لے، اگر چہرے پہ کوئی داغ ہے، دھبا ہے، کچھ اگر گندگی ہے اس کی اصلاح کر لے، چہرے کو صاف کر لے۔ چہرے کو صاف نہیں کرنا ہے بلکہ آئینہ کو توڑ دینا ہے، آئینہ کو ہی گالیاں دینے لگنا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا نا بھائی۔ تو یہ جمعہ کا دن جو اللہ نے دیا ہے امت مسلمہ کو، ہمیں بہت بڑی نعمت ہے، اور جمعہ کے دن میں یہ جو جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ اجتماع رکھا ہے جمعہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے، پورے ہفتے میں حالات حاضرہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے وہ مسائل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، اپنے دکانوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا باہر کیا چل رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کا پلیٹ فارم وہ ہے کہ خطیب تیار ہو کر آتا ہے اور مجمع کو بتاتا ہے، اور جو باتیں کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہے۔ یہ جو ممبر و محراب ہمیں ملا ہوا ہے یہ کوئی سیاسی تقریر کے لیے نہیں ہے یا کسی اور بات کے لیے نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے وقت کا تقاضا کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں آج کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اصل میں یہ بیانات ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بیان ہمیں عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت سارے لوگ، میں کہتا ہوں کہ یہاں جو بیٹھے ہیں ابھی الحمدللہ یہ سننے کے لیے آئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں،
جن کو نہیں سننا ہے وہ اخیر میں آتے ہیں، وہ اخیر میں آئیں گے، جب عربی خطبہ شروع ہوگا آتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں احکامات میں نے عرض کیا ہے کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی اس اذان کے بعد جو جمعہ کے لیے اذان ہوئی ہے دنیا کی کسی بھی کام میں اگر لگتا ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اس اذان کے بعد کوئی دکاندار اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، وہ خرید و فروخت کے ذریعے جو مال آتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، کیونکہ جب خرید و فروخت حرام ہو گیا اس کے ذریعے جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ کاش یہ سمجھ میں آئے۔ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس بات کو سمجھو، جمعہ کے دن اللہ نے یہ نعمت کے طور پر رکھی ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور پہلے آئیں، آ کر آپ کے سنیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں، وہ سمجھنا چاہیے۔ لہذا دوستو اور بزرگوں، حج کے موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، میں بھی عرض کروں گا، لیکن اس کے پہلے دو تین باتیں اور۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو ہے 30 اپریل کے لیے، 30 اپریل کی تاریخ جو آ رہی ہے غالباً چہارشنبے کا دن ہے، 30 اپریل کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے باضابطہ بورڈ کی طرف سے لیٹر جاری کیا گیا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ 30 اپریل کو رات کے 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک یا 9:30 بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے ہر مسلمان اپنے گھر، اپنے دکان، اپنے مکان یا اپنی فیکٹری جہاں کہیں بھی ہوں 9 سے 9:15 تک کے لیے لائٹ آف کریں، احتجاج کے طور پر۔ کوئی کہے گا اس سے کیا ہو جائے گا؟ بھئی کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، اصل میں ہم کو یہ بتانا ہے ساری دنیا کو، برادران وطن کو، انصاف پسند لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ احتجاج کے طور پر، وہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے، کالی پٹی باندھتے ہیں، کسی کا کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پرامن طور پہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں جو ہے ہم نے کالی پٹی باندھی ہے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ کہا ہے کہ بھائی 30 اپریل کو رات میں 9 بجے سے 9:15 بجے تک اپنے دکانوں کے، مکانوں کے، فیکٹریوں کے، جہاں بھی آپ ہوں، لائٹ آف کریں 15 منٹ کے لیے۔ مقصد احتجاج ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالمانہ قانون ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، آپ کو عددی اکثریت حاصل ہے، آپ کو اقتدار مل گیا ہے، جو چاہیں گے آپ کریں گے، جس کے لیے جو چاہے قانون نافذ کریں گے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کے، جن کو چھوٹے موٹے اقتدار ملے ہیں وہ بھی پاگل بن جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کے دائرے میں جو چاہے منمانے قانون نافذ کرتے ہیں، اس کا نام انصاف دیتے ہیں۔ بھئی انصاف آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گا۔ آج پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے قانون بنایا ہے وہ کہتے ہیں بڑا منصفانہ قانون ہے، مسلمانوں کے حق کے لیے ہے، غریبوں کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ وقف بورڈ سے جو ہے غریبوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وقف بورڈ سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جب اوقاف نہیں رہے گا سب کا نقصان ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں غریبوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بھئی وقف بورڈ سے بڑے بڑے لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، مالداروں نے، تعلق والوں نے بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جگہ اور دکانیں یہ وہ سب الاٹ کرا لیا، انہوں نے معمولی پیسوں پہ انہوں نے کرائے پہ لے لیا، لیتے ہیں اس کا 50,000 دیتے ہیں 500 روپے۔ بھئی بڑوں کا فائدہ، غریبوں کو کہاں جگہ مل رہی ہے؟ وہ تو غلط اپنی جگہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وقف میں غریبوں کا بھی فائدہ ہے۔ کیسے؟ یہ مسجد ہے نا، مسجد اوقاف میں ہے، یہ مسجد بھی اوقاف میں ہے، اور جتنی مسجدیں ہیں یہ اوقاف میں شامل ہیں۔ اوقاف کا مطلب یہ ہے کسی اللہ کے بندے نے کبھی وقف کیا ہے نا، کسی اللہ کے بندے نے اپنی زمین وقف کیا ہے، یا لوگوں نے خرید کر کے اس کو وقف کے طور پر متعین کر دیا نماز کے لیے، تو اب یہ مسجد اوقاف میں شامل ہے۔ مسجد کس کام کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ مسجد میں جس طرح مالداروں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، غریبوں کو ہے یا نہیں ہے؟
ارے ہے نا، کوئی کسی غریب کو تو نہیں روک رہا ہے نا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اب اگر یہ مسجد اوقاف کی ہے، قبضہ کر لے حکومت مثلا، تو غریبوں کا بھی نقصان ہوگا نا، کہاں نماز پڑھیں گے وہ؟ تو اوقاف سے غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ جس طرح نماز مالدار پڑھ رہا ہے، غریب بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک رہا ہے۔ عیدگاہ چلے جائیے، عیدگاہ بھی اوقاف میں شامل ہے، عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، مالدار بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ عیدگاہوں میں لکھا ہوتا ہے کہ غربا یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، بلکہ غریب بھی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی۔ تو عیدگاہ سے امیروں کو بھی فائدہ ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہے۔ قبرستان کو چلے جائیے آپ، قبرستان کی زمین میں جہاں مالداروں کو اجازت ہے دفن ہونے کی، غریبوں کو بھی اجازت ہے دفن ہونے کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی چلو صرف مالدار دفن کیے جائیں گے، غریبوں کو اجازت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو معلوم ہوا کہ قبرستانوں سے جس طرح مالداروں کو فائدہ ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہے۔ مسجدوں سے جیسے مالداروں کو فائدہ ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہے۔ عیدگاہوں سے جیسے مالداروں کو فائدہ ہے، غریبوں کو بھی فائدہ ہے۔ لیکن کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ جو وہاں اقتدار میں بیٹھے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کنفیوز کیا جائے، بھئی غریبوں کا کیا فائدہ ہے غریبوں کا فائدہ اس کے اندر؟ ہاں صحیح ہے، جتنا فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہے، لیکن فائدہ تو ہے نا۔ اگر مسجدوں کو ختم کر دیا جائے تو غریبوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ بھئی کہاں نماز پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں کہنا اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ غریبوں کے فائدے کے لیے نیا قانون بنایا ہے، جتنے شق اس کے اندر ہیں، ایک بھی اصول اس لیے نہیں ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو، بلکہ ہر اصول کو اٹھا کے دیکھیں گے۔ ابھی میں موقع انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کے سمجھ میں بات آئے گی کہ جتنے اصول و ضوابط ہیں وہ سب اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوقاف کو تباہ و برباد کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے حج کے موضوع پر جو بات عرض کرنا ہے مختصر عرض کر سکوں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ موقع ہی موقع ہے انشاءاللہ۔ جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ بغیر اللہ کے انتخاب کے تو کوئی اللہ کے گھر نہیں جاتا ہے نا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو منتخب کیا جا رہے ہیں، مبارک ہو۔ لیکن ان سے خاص طور پر مجھے کہنا ہے کہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ بھئی نیت کی اصلاح سخت ترین ضروری ہے۔ نیت کی اصلاح، نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اتنی کثرت سے حج کریں گے کہ بہت سارے لوگ حج کرنے والے ہوں گے، لیکن ان لاکھوں لوگوں میں وہ اللہ کے لیے اور صحیح نیت کے ساتھ حج عمرہ کرنے والے ایسے ہی کم ہوں گے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ آٹے میں جو نمک ڈالا جائے معمولی، ہزاروں لاکھوں میں کم لوگ ایسے ہوں گے۔ اور پھر آگے تشریف فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں آج دیکھیے کتنے لوگ حج پر جانے والے ہیں، کتنے لوگ عمرے کے لیے جانے والے ہیں۔ مسجد نبوی میں اور حرم میں کہتے ہیں ایک ایک ہفتے میں ایک ہفتے کا دورانیہ جاری کیا جاتا ہے، ایک ہفتے میں 50 لاکھ لوگ جا رہے ہیں۔ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کی بھی کثرت ہے، حج کے لیے جانے والوں کے لیے بھی کثرت ہے، یہاں تک کہ حکومت کو حج کو جانے والے کے لیے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوٹا متعین کرنا پڑتا ہے، بھئی اتنے آدمی آ سکتے ہیں، اس کی زیادہ اس سے آگے نہیں آ سکتے ہیں آپ۔ تو کثرت سے لوگ جانے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اور صحیح طور پر حج کرنے والے ایسے ہی ہوں گے کم جیسے آٹے میں نمک۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں عمراء، روسا، مالدار حضرات عیش و عشرت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے حج عمرہ کے سفر پہ جایا کریں گے۔ ایک زمانہ آئے گا، تمام مالداروں کی بات نہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب بعض مالدار، کئی مالدار ایسے ہوں گے کہ چلو بچوں کی چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے، ہم سنگاپور نہیں گئے، ہم امریکہ نہیں گئے، ہم لندن نہیں گئے، جرمنی نہیں گئے، یہاں وہاں نہیں گئے، چلو عمرے پر ٹور پر بچوں کے ساتھ جا کے آ جائیں۔ میں سبوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ
مالدار روسا یہ حج کے سفر پہ جائیں گے، کس لیے جائیں گے؟ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، عیش و عشرت کے لیے جائیں گے۔ وہاں بھی بڑے اچھے ہوٹل ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہے اور ساری چیزیں ہیں، لہذا آدمی کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسی آگے فرمایا کہ متوسط درجہ جو ہوگا، متوسط طبقہ جو ہوگا، تجارت کے غرض سے حج کا سفر کرے گا، عمرے کا سفر کرے گا، یہاں سے کچھ لے کے چلے گئے، وہاں بیچ دیا، وہاں سے کچھ لیا، یہاں بیچ لیا، کئی لوگ ایسے مل جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے جب کہا تو ظاہرہ آپ کا فرمان تو سچا ہی فرمان ہے نا، فرمایا کہ غریب لوگ جائیں گے، بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ بھیک مانگنے والے مختلف انداز سے وہاں حکومت پکڑتی بھی رہتی ہے، بہت سارے لوگ بھیک مانگنے کے ارادے سے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب علماء اور قراء یہ جائیں گے، بار بار جائیں گے، لیکن ان کی نیت جو ہوگی وہ اصل میں ریا کی نیت ہوگی، دنیا کو دکھانے کے لیے جائیں گے۔ فلاں مولوی صاحب تو ہر سال جاتے ہیں، بھائی بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑا پتہ نہیں کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا علماء بار بار حج کے لیے جائیں گے، عمرہ پہ جائیں گے، کس لیے؟ ریا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں نے عرض کیا آپ سے۔ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں، سارے علماء اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، سارے مالدار اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، سارے متوسطین نہیں ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے اصلاح سے اصلاح کرنا چاہیے۔ نیت کی درستگی، نیت کی درستگی کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی اور کام کر رہے ہو، آپ دین کا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، مسجد کا کام کر رہے ہو، مدرسے کا کام کر رہے ہو، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو، دل میں یہ نیت کرو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حج کو جا رہے ہیں، بار بار دل میں یہ لاؤ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان تو ورغلائے گا نا، دل میں غلط خیال لائے گا، لیکن دل میں یہ بات ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑی اچھی بات بتائی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون آدمی مخلص ہے اور کون آدمی مخلص نہیں ہے، اس کی ایک پہچان بتایا انہوں نے، کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے۔ حج کے سفر پہ جا رہا ہے، اور حج جو ہے نا، خیر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا پتہ کیسے چلے؟ فرمایا کہ جو آدمی اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپائے جیسے اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے، سمجھو مخلص ہے یہ آدمی۔ ہر آدمی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے نا، کوئی آدمی اپنی برائی دنیا کے سامنے نہیں ڈالتا ہے کہ میں نے چوری کیا، ڈکیتی کیا، فلاں کیا، غلط نہیں بتاتا نا، ہر آدمی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح آدمی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، ایسے ہی اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے تو سمجھو کہ اخلاص اس کے اندر ہے۔ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں؟ عمرہ کے سفر پہ جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم بتائیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے، اللہ کو ہمارا نام پتہ تو معلوم ہے نا، فلاں بندہ ہمارے لیے کر رہا ہے، پھر یہ ڈھیڑوڑا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کام کیا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہے۔ آپ اپنی جس طرح برائیوں کو چھپاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھی چھپائیے، تو یہ علامت ہوگی کہ واقعی آپ کے اندر اخلاص ہے۔ اور خاص طور سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حج کا معاملہ ہے نا، یہ اس میں ریا زیادہ ہے، اس میں شہرت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مادوں سے پیدا کیا ہے، بڑا مشہور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مادوں سے پیدا کیا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ یہ 4 مادے انسان کی فطرت میں شامل ہیں، 4 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا پوری زمین کی مٹی لے کے آؤ، ہر زمین سے یہاں وہاں سے تھوڑی تھوڑی مٹی، تفصیلی بات ہے، تو مٹی سے بنایا گیا۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے 4 چیزوں کو رکھا ہے، آگ بھی ہے، اور ایسی انسان کی فطرت میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آگ کی فطرت تکبر ہے،
کبھی بھی کہیں بھی آپ آگ جلائیے، آگ اوپر کی طرف ہی جائے گا نا، یہ تکبر ہے۔ آگ کی فطرت میں اوپر کی طرف بڑھنا ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے، جب آگ کا مادہ ہے تو انسان کے اندر بھی یہ ہوگا، لہذا اسی لیے اللہ نے انسان کے لیے نماز کو رکھا ہے۔ چلو اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، وہ جو آگ کی فطرت میں ہے اس سے جو تکبر آتا ہے، جب نماز تم پڑھو گے تمہارے اندر تواضع آئے گا۔ یہ تواضع لانے کے لیے بھئی سر سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہے نا، سر کے اندر ہی سننے کی طاقت ہے، سر کے اندر ہی آنکھ بھی، دیکھنے کی چیز بھی ہے، اسی کے اندر زبان ہے، یہ سر کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، سر سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی سر کسی کے سامنے جھکا دے بہت بڑی بات ہے، آگے کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو نماز اسی لیے رکھا تاکہ علاج وہ جو تکبر کا مادہ آگ ہے نا، نماز کے ذریعے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں ایسے ہی انسان کے اندر جو مادہ ہے، یہ پانی کو آپ زمین پہ ڈالیں، کہیں بھی ڈالیں، پھیلنے لگتا ہے نا، پھیلنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے حرص مترشح، یعنی حرص اس کے اندر ہے، پانی کہیں ڈالو بڑھنا چلا، یعنی آگے بڑھتا چلا جائے گا، حرص اس کے اندر ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی یہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس کے توڑ کے لیے کیا کیا کہ بھئی چلو آپ جو ہے روزہ رکھو، یہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے مٹی کی فطرت ہے کہ مٹی میں جو چیز بھی جاتی ہے مٹی اس کو کھا جاتی ہے۔ انسانوں کتنے لوگوں کو مٹی کھا چکی ہے۔ مٹی میں جو چیز بھی ڈالیں گے آپ، اس سے بخل مترشح ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر بخل ہے، جو اس کے اندر جائے اس کو ہضم کر لو، ختم کر دو۔ اور انسان کی فطرت میں مٹی ہے، اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا ہے، لہذا انسان کی فطرت میں بھی یہ بات ہے کہ بخل ہے۔ اسی بخل کے توڑ کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کے صدقات بھی ادا کرو، تاکہ تمہاری طبیعت میں وہ مٹی والا اثر نہ آئے، بخل کا مادہ نہ آنے پائے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، صحیح طور پر صدقات دیتا رہے، تو وہ مادہ انسان کے اندر جو ہے مٹی کا، وہ زائل ہو جائے گا۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوا جو ہے نا، ہوا بھی فطرت میں شامل ہے، اور ہوا کی خاصیت ہے چاہے آپ جتنے اچھی طرح سے بند کر دیں، ذرا بھی سوراخ ہوگا، ذرا بھی راستہ ہوگا، ہوا وہاں داخل ہو جاتی ہے نا، کوئی روک نہیں سکتا ہوا کو۔ انسان کی فطرت میں بھی مادے میں جو ہے وہ ہے، ہوا شامل ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور ہوا کی فطرت ہے جہاں ہو ذرا بھی جگہ ملے داخل ہو جائے۔ علماء نے لکھا اس سے شہرت، اصل میں جن لوگوں کو شہرت پانے کی عادت ہوتی ہے نا، ہر جگہ گھس جاتے ہیں، وہ فوٹو میں آ جاتے ہیں، اخباروں میں آ جاتے ہیں، ویڈیو میں، سوشل میڈیا میں۔ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت ہے، ہر آدمی شہرت چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا حج کو رکھا توڑ کے لیے۔ آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حج کرنا ہے، یہ کرتا اتارو، پیجامہ اتارو، یہ پینٹ اتارو، یہ شرٹ اتارو، دو چادریں اوڑھ لو، اور یہ دو چادریں کفن کی طرح ہیں، سلی ہوئی بھی نہیں ہیں، تاکہ تم کو اپنا کفن یاد رہے۔ اس سے شہرت جو انسان ہے نا، پگڑی باندھ رہے ہیں، چاہے جتنی بڑی پگڑی ہو اتار کے رکھنا پڑے گا، صدری جیسے بھی اتار کے رکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے اس شہرت کا، انسان کی فطرت میں جو ہے نا، یہ شہرت کا مادہ، اور وہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اخوف ما اخاف علی امتی، کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے نا، الریاء والشہوۃ الخفی التی اخفی من دبیب النملۃ السوداء علی صخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جو ڈر ہے، ریا سے ڈر ہے، ریا، دکھاوا۔ امت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھ سب سے زیادہ ڈر جو ہے امت سے کس چیز میں؟ ریا۔ شیطان لگا ہوا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ریا پیدا کرے، دکھلاوا پیدا کرے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دکھلاوا شیطان دل میں ڈالنا چاہتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان ڈالنا چاہتا ہے، ہم نے کوئی کام کیا دین کا تو شیطان ڈالنا چاہتا ہے نا۔ تو ریا، فرمائے کہ سب سے زیادہ امت پہ جو ڈر ہے مجھے، ریا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ریا انسان کے دل میں جو آتا ہے نا، وہ غور سے سنیں آپ الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا، اخفا
الریا جو آتا ہے نا اخفا، اس سے بھی زیادہ باریکی سے آتا ہے، اخفا من دبیب النملۃ السوداء، کالی چوٹی ہے، چھوٹی سی کالی چوٹی ہے، چوٹی ہوتی ہے کالی چھوٹی سی ہے، علی صخرۃ السماء، کالے پہاڑ پر، ایک بڑا پہاڑ ہے لیکن کالا سیاہ ہے، چکنا پہاڑ ہے، اور فی لیلۃ الظلماء، تاریک رات ہے، بالکل اندھیری رات۔ اب آپ جوڑ لو سب کو، اندھیری رات ہے، تاریک رات ہے، تاریک رات میں ایک کالے پہاڑ کے اوپر ایک کالی چھوٹی سی چوٹی اگر چلے گی، کسی کو پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول یہ سب تشبیہ دے رہے ہیں، کالی چوٹی کالے پہاڑ پر رات کی تاریکی میں اگر چلے، کسی کو معلوم ہوگا؟ بولو نا بھائی، نہیں معلوم ہوگا نا بھائی۔ ایک تو رات کی تاریکی ہے، پھر پہاڑ بھی کالا ہے، چونٹی بھی کالی ہے، وہ بھی چھوٹی سی ہے، تو یہ چھوٹی سی کالی چونٹی کالے پہاڑ پر رات کی ظلمت میں اگر چڑھے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اخفا، اخفا، انسان کے اندر ریا جو داخل ہوتا ہے نا، اس چونٹی سے زیادہ باریکی سے داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ چونٹی چل رہی ہے پتہ نہیں چلتا ہے، اس سے زیادہ خاموشی کے ساتھ انسان کے دل میں ریا آ جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انسان کہتا ہے ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ریا ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، شہرت کا جذبہ ہوتا ہے، دنیا کو بتلانا ہوتا ہے، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ بھئی اللہ کے لیے کیا تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو تو آپ کا نام پتہ معلوم ہے نا، حج آپ نے کیا، عمرہ آپ نے کیا، اللہ کو معلوم ہے نا، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی نیت پر ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور ابھی یہ بات باقی ہے حج کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ میں کتنا وقت باقی ہے؟ ہو گیا؟ ہو گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں سنائیے وقت ہو گیا ہے۔ مجھے اصل میں جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا نا، مگر وقت ہو گیا تو سنا نہیں سکوں گا میں۔ یہ وقف بورڈ نے جو بھیجا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ لفظ بلفظ آپ کو سنا دوں، لیکن جب وقت ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، چلیے ایک دو سناتا ہوں میں۔ وقف بورڈ نے جو ہے یہ گزشتہ جمعہ کو انہوں نے جاری کیا تھا، اور میں نے سوچا کہ آپ کو لفظ بلفظ سنا دوں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ اول تو وقف بورڈ میں پہلے سے بعض خدا ناترس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ناجائز حرکات اور حرام خوری کے واقعات شب و روز سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ رشوت لے کر حکومت کے دباؤ کے آگے جھک کر قصداً وقف کے مقدمات ہارتے ہیں۔ کون ہارتے ہیں؟ جو وہاں بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہیں۔ قصداً مقدمات ہارتے ہیں اور چند روپیوں کے لیے ملت کی قیمتی املاک کو غاصبین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ فریق مخالف کے اشارے پر کاغذات غائب کر دیتے ہیں تاکہ ثبوت ہی نہ پیش ہو سکے اور مخالفین کا ناجائز قبضہ ہو جائے۔ لیکن اب یہ جو وقف قانون آیا ہے، یہ ایسی بدعنوانیوں کے لیے قانون کے دائرے میں ارتکاب کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مدرسوں، مسجدوں، اداروں، یتیم خانوں، قبرستانوں کی کمیٹیوں کا ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ بظاہر ٹرسٹ کی شکل میں زیادہ حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور آگے ایک اور پوائنٹ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، غور سے سنیں، لفظ بلفظ اسی نقل کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے اور وہ نعمت چھین لی جاتی ہے،
اوقاف کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. حکومت نے جس قدر اوقاف پر قبضہ کیا ہے، شاید مسلمانوں کے ناجائز طریقے پر قبضہ کیے ہوئے اوقاف اس سے کم نہ ہوں. بعض لوگوں نے تو اوقاف پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور اپنی ملکیت کی طرح اس میں تصرف کرتے ہیں، اور بعض جگہ اوقاف کی زمین کرائے پر لی جاتی ہے. اوقاف کا مطلب کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، یہ مسجد بھی اوقافی ہے. قبرستان کی زمین جائیداد، بہت ساری جگہوں پہ قبرستان کی جگہوں کو بیچ دیا گیا، گھر بنا لیے لوگوں نے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہہ رہا، میں لفظ بلفظ اسی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، کہ بعض جگہ اوقاف کی زمین کرائے پر لی جاتی ہے جس کا کرایہ 50,000 ہونا چاہیے، اس کا کرایہ 100-150 روپے ادا کرتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ جو اوقاف کے ذمہ دار ہیں. 50,000 کرایہ بنتا ہے، اندر سے پیسہ لے لیا، 500 روپیہ اس کا متعین کر دیا، تو 150 روپے ادا کرتے ہیں. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کم کرائے پر لے کر زیادہ کرائے پر لگا بھی دیتے ہیں. مسجدوں کی زمین، درگاہوں کی زمین، قبرستانوں کی زمین، جائیداد، دکانیں کم پیسے میں اندرونی طور پر ساز باز کر کے لیتے ہیں اور زیادہ پر دوسروں کو لگاتے ہیں. یہ حضرت کی بات ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی. خود 20-25 ہزار کرایہ وصول کرتے ہیں، وقف بورڈ کو 100-200 روپے ادا کرتے ہیں. اس غصب، ناجائز قبضہ اور حرام خوری کی وجہ سے شاید اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ درگاہوں کی زمینیں وہ سجادہ نشیں فروخت کر دیتے ہیں جن کی دینی نسبت کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں. سجادہ نشیں لوگ احتراماً ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن وہ درگاہوں کی زمین، قبرستانوں کی جگہ بیچ دیتے ہیں. شاید اوقافی املاک کے ساتھ روا رکھا جانے والا یہی جرم ہے جس کی سزا موجودہ قانون کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے، اور اس کا سہارا لے کر حکومت وقف قانون لائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان وقف کی چوری کے گناہ میں مبتلا ہیں وہ خود اس سے توبہ کریں، ناجائز پیسوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اسے سطح زمین سے لے کر تحت سرا تک زمین کا ٹکڑا بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسی زمین جو اجتماعی ملکیت ہو، جس سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے حقوق متعلق ہو، کوئی اس کے گناہ کا اندازہ کر سکتا ہے. بہرحال یہ بہت نازک وقت ہے، حسن تدبیر بھی ضروری ہے، گہری فکر بھی ضروری ہے، جرات اور ہمت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، اعتدال اور توازن کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہوش مندی کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ جو انہوں نے اس جمعہ جو بیان جاری کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.